السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز سے انسان پریشان اور حیران ہے وہ چیز ہے بے امنی، امن کا نہ ہونا، پیسفلنس نہ ہونا، امن و امان قائم کم ہونا، اور یا پھر بے برکتی کہ اچھی خاصی رقم بھی کمائی جاتی ہے، ذرائع بھی اچھے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بے برکتی ہونا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کووڈ-19 کورونا شروع ہونے کے بعد سے روزگار کے جو ذرائع تھے وہ کمزور ہوئے، اچانک سے روزگار بند ہو گئے، روزگار کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی، تسلسل اس کا بگڑ گیا، پیسے کی آمد اور جانے کے جو راستوں کے جب تک بیلنس میں تھے جب تک تو تمام چیزیں بہتر رہیں، لیکن جب رقم کی آمد کا راستہ رکا اور جانے کا راستہ برقرار رہا تو اس کا جو بیلنس تھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس وقت زیادہ تر لوگوں کے پاس ان کے اخراجات اور روزمرہ کی زندگی کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تنگ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، بے شمار پریشان ہیں، بہت سی تکالیفیں اٹھا رہے ہیں، اور بے پناہ بے چین ہیں، دلوں میں سکون نہیں، دلوں میں امن و امان نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی کہہ چکا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں میرے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے ذکر اللہ بھی کم کر دیا، دنیاوی امور میں اور دنیاوی لوگوں سے بہت سی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے، اس لیے ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ ہماری حسب منشا نہیں ہوتے، اور جب وہ کام ہماری حسب منشا نہیں ہوتے تو بے امنی اور بے برکتی تو اس لیے ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے صدقات چھوٹ رہے ہیں، ہماری زکوٰۃ چھوٹ رہی ہے، ہمارے روزے چھوٹ رہے ہیں، فطرے میں کمی ہے، یہ اور دیگر ہمارے جو اسلامی تقاضے ہیں ان میں ہم کمیاں برقرار رکھتے ہیں، ان کمیوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، ہمارا کردار بھی اب ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بعض وقتوں تو یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے جو شخص موجود ہے اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ ابھی ہم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ابھی ہم ایک امت ہیں، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم پریشان حال ہیں، تکالیفوں میں گھرے ہیں، دنیا کی اور دیگر قومیں ہم پر تشدد بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اب بھی چاہیے کہ ہم بیدار ہوں اور قرآن و احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی کا طرز عمل بنائیں، اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، تلاوت کریں اور بمعنی کریں، اس کے معنی بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تو قرآن پاک بہت زمانے دراز سے پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھا جاتا رہے گا، لیکن اس عربی کا ترجمہ انہیں نہ کل معلوم تھا، نہ آج معلوم ہے، اور نہ ابھی ان کے دل میں یہ توقع یا یہ امید یا یہ حسرت یا یہ آرزو پیدا ہوئی ہے کہ وہ قرآن پاک میں جو عربی میں لکھا ہے اسے ہم اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں اسے ہم جان لیں، تاکہ اس کی لذتوں سے اور اس کے احکامات سے ہم اچھی طرح سے واقف ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو ضروری ہے کہ گھر کے جو بڑے ہیں، گھر کے اور دیگر ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، وہ قرآن پاک کو بمعنی پڑھیں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ جب تک آپ کا خود کا کردار بہتر نہیں ہوگا، یقین جانیے آپ کے بچوں کا کردار بہتر نہیں ہوگا۔ بے امنی اور بے برکتی سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں،
اور اس نسخے کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں اتاریں، بہت سے فائدے ہوں گے۔ چونکہ جو چیز قرآن پاک سے ہے، قرآن پاک کا ایک ایک الفاظ، ہر ایک الفاظ بے پناہ حکمتوں، برکتوں، ترقیوں، خوشیوں اور بہت سی نعمتوں کے ساتھ ہے، اور بہت سی نعمتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ تک وہ نعمتیں آتی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اتنے نہ قابل ہیں اور نہ ہی ہم سمجھدار ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اور میں جو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ تر قرآن پاک، درود پاک اور احادیث مبارکہ سے وابستہ ہوتی ہیں۔ آج میں بے برکتی اور بے امانی دور کرنے کے لیے بڑا ہی نفیس اور بے حد قیمتی اور مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر میں اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لیں اور اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ بدرجہ مجبوری کی اگر آپ کی فجر ترک ہو گئی ہے تو بعد نماز عشاء بھی اسے کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کا کل طریقہ، اس کو ذہناً توقعتاً اسے سن بھی لیں، اور سننے کے بعد اسے کاپی پینسل لے کر اسے درج بھی کر لیں پڑھنے سے پہلے۔ اس کی تعداد میں کمی بیشی نہ کریں، اور کیا ہی بہتر ہو کہ جہاں فجر کی نماز ادا کی گئی یا عشاء کی نماز ادا کی گئی اسی مصلی پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی چند روز کی مداومت میں ہی آپ کو اس کے اثرات دکھنے بھی لگیں گے، اور اس کے اثرات سے آپ کو فائدہ ہونے بھی لگے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ اول ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم، اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سورہ شمس 1 بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سورہ طارق 1 بار پڑھیں، اور سب سے آخری سورہ والناس، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ تعداد جب پوری ہو جائے، اس تعداد کو میں پھر سے دہرا رہا ہوں، توجہاً اسے سنیں اور نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ بعد نماز فجر یا عشاء 1 مرتبہ درود ابراہیم، 7 بار آیت الکرسی، 21 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ سورہ شمس، 1 مرتبہ سورہ طارق، اور 7 بار سورہ ناس۔ یہ تمام چیزیں جب مکمل ہو جائیں، پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گھر میں بے برکتی اور بے امنی کو دور کرنے کے لیے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی عرضی پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر میں جو یہ بے امنی ہے، ہم لوگوں کے ذہن جدا گانا ہے، ہم لوگوں کے ذہنوں کو ایک کر دے، ہمارے گھر میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے گھر میں ہم سب کے ذہنوں کو امن و امان عطا فرما، اور جو برکتیں ہیں، جتنی کمائی گھر میں آ رہی ہے، جتنی رقم گھر میں لائی جا رہی ہے، اس رقم کو ہی ہمارے لیے اتنا کافی بنا دے، اس میں اتنی برکتیں پیدا فرما دے کہ ہمارے تمام اخراجات، ہماری تمام ضروریات، ہمارے تمام جتنی بھی چیزوں کی ہمیں نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں ہماری پوری ہو جائیں۔ اور اتنا کرنے کے بعد جب یہ خوب دعائیں مانگ چکے تو اپنے گھر کے تمام کونوں میں جا کر دم کر دیں، اور تمام کونوں میں جا کر دم کرنے کے بعد اپنے گھر کے تمامی افراد جو گھر میں موجود ہیں، موسٹلی عشاء کی نماز کے وقت زیادہ تر گھر والے گھر میں ہی ہوتے ہیں، اور فجر کے وقت ان لوگوں پر جا کر خود دم کر دے دور سے ہی، یا اگر وہ لوگ گھر میں نہیں ہیں تو تصور میں دم کر دے۔ انشاءاللہ تعالی چند روز میں ہی اس کے تمام بے برکتی اور بے امنی گھر سے دور ہو جائے گی، گھر میں خیر پیدا ہوگی، خوشیاں مؤثر آئیں گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری درخواست ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں میں کسی طرح کا کوئی خسارہ نہ کریں، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں، ایک بہتر امت کے طور پر خود کو دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی ہم سب کی نیک جائز مقاصد پورے فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔